اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مر رآ ترک النکیر من النبی حجتا لا من غیر الرسول۔ پیچھے جو باب گزرا تھا، باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطا، اس کے اندر ایک لفظ کے بارے میں جو ہے وہ ذہن واضح نہیں ہو سکا تھا۔ اب میں نے مزید غور و فکر کیا ہے تو الحمدللہ یہ ذہن واضح ہو گیا ہے۔ دراصل اس حدیث کے اندر جو سند ہے، حدثنا عبداللہ بن یزید المقری، اور اس کے بعد پھر وہ حیوہ بن شریح سے حدیث سناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حدثنی یزید بن عبداللہ بن الحاد، کہ مجھے یہ حدیث سنائی ہے یزید بن عبداللہ بن حاد نے، یعنی یہ حیوہ بن شریح جو ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کریں نا جی، آج آئے نہیں اپنا، ہاں ذرا بلا رہے نا، اہم چیز ہوتی ہے پھر وہ جی۔
تیرا شکر اللہ، تیرا شکر اللہ۔ جب کوئی مصنف جو ہے وہ کسی حدیث کی روایت اس طرح کرتا ہے کہ وہ اس کی ساتھ پہلے وہ سلسلہ سند کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبر دی ہوتی ہے پھر اس کو بیان کرتا ہے، تو سند کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ، اب آپ دیکھیے نا کہ یہی جو باب ہے اس کے نیچے جو حدیث ہے باب عجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطا، تو اس میں حدثنی یزید بن عبداللہ بن حاد ہے نا، تو اس کے بعد جتنی بھی روایت ہے وہ تمام کی تمام ان سے ہے، یعنی حدثنی جو ہے جس میں سما کی صراحت ہوتی ہے اس لفظ کے بعد باقی تمام کے تمام آگے جو روایت ہے اس میں ان ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث جو مجھے سنائی ہے یزید بن عبداللہ بن حاد نے سنائی ہے، تو یہ جو قالا کا جو فاعل ہے نا وہ یزید بن عبداللہ بن حاد ہے۔ اب یزید بن عبداللہ بن حاد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو جو ہے وہ ابو بکر بن عمر بن حزم کو بھی سنائی، تو انہوں نے پھر اس کی جو ہے وہ ایک اور سند بھی بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے یہ جو ہے وہ حدیث سنائی تھی۔ تو یہاں تو جو سلسلہ ہے یزید بن عبداللہ بن حاد کے بعد اب آگے دو سندیں ہوں گی، ایک سند تو وہی ہے جو محمد بن ابراہیم اور بصر بن سعید اور اس کے بعد پھر ابو قیس اور اس کے بعد عمر بن عاص، ایک سند تو وہ ہے، اور دوسری سند اس کی یہ ہو گئی کہ یہی یزید بن عبداللہ اور یہ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ جب یہ ابو بکر بن عمر بن حزم کو سنایا تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے اس سند سے جو ہے وہ یہ بات سنی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ابو سلمہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، تو یہ تو اس کی تائید ہو گئی۔ اور جو اگلی بات ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ امام بخاری تائید تو کر رہے ہیں لیکن مرسل روایت سے کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا یہ باب آیا تھا کہ امام بخاری اس شخص پر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام یعنی شرعی احکام جو ہے وہ ظاہر باہر تھے۔ دراصل یہ زاریہ نے یہ رویہ اختیار کیا کہ جب کوئی اجتہاد و استنباط کی بات پیدا ہوتی تو وہ اجتہاد و استنباط میں جانے کی بجائے جو ہے وہ بس کہتے تمام چیزیں ظاہر باہر ہیں، تو اس لیے جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے وہی بات جو ہے وہ کر لی جائے۔ تو یہ الفاظ کے ذریعے سے جس کو ہم حرفیت پسندی کہتے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ میں نے کل دی تھی، لیکن مزید شام کو اس پر گفتگو ہوئی تو مجھے ایک اور بات بھی سامنے آئی۔ میں نے جو ہے وہ یہ تشہد کے اندر انگلی اٹھانے کے بارے میں ایک تو محل کو متعین کرنے کے لیے جو مضمون لکھا تھا آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے مارچ 1918 کی محدث میں چھپا تھا، تو اس کے اندر میں نے وہ موقع جو ہیں وہ حدیث کے اندر جن کے اندر ہاتھ کی انگلی اٹھانے کے لیے موقع کون سا ہے اس کا تعین کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ موقع وہی ہے جہاں کے توحید بیان ہو رہی ہے، لیکن جو ظاہری مزاج رکھتے ہیں تحقیق ان کی ہوتی نہیں، تو وہ اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ اگرچہ
ایک تو اس کا موقع محل ہے، اس کا وہ تعین نہیں کر سکتے، اور دوسری بات ان کی یہ ہے کہ انہوں نے وہ حدیث جس کے اندر یہ ذکر آ گیا ہے کہ یحرکھا یدعو بہا، تو اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ یہ انگلی کو ہلانا جو ہے یہ دعا کے لیے ہے، حالانکہ اس کا تعلق جو ہے وہ یہ مقصد دعا نہیں ہے، مقصد اصل میں توحید ہے، یعنی اشارے سے مقصود جو ہے وہ دعا نہیں۔ اگر دعا ہو تو پھر تو جہاں بھی آپ دعا کریں آپ انگلی لاتے ہیں، اس لیے شریعت میں دعا کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انگلی ہلا کر دعا کریں۔ شریعت میں انگلی ہلانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو انگلی ہلائیں۔ یعنی یہاں مقصد کیا ہے شریعت کا؟ یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید جو ہے نہ صرف زبان سے ادا کی جائے بلکہ انگلی ہلا کر جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر کے عمل سے بھی جو ہے وہ اس کی تائید کی جائے، یہ اصل مقصود ہے۔ اور اس کے لیے جو اصول فقہ لوگ نہیں پڑھے ہوئے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ علت کے بارے میں جو یہ بات ہے کہ علت جو ہے وہ حکم کے مناسب ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں جو اصولی لوگ ہیں یا فقہا ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ شرط لگائی ہے کہ علت، جب بھی کوئی چیز علت بنائی جاتی ہے تو اس کی شریعت کے اندر 2-3 مثالیں ہونی چاہیے۔ تو جو شوافع کا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے 2 مثالیں جو ہیں وہ لازمی قرار دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو علت بنایا گیا ہے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ واقعی ایک وجہ ہے کہ نہیں۔ دراصل جو لوگ اصول فقہ سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے، یعنی اس کو تحریک دینے کا مقصد دعا ہے یا اس کو تحریک دینے کا مقصد جو ہے وہ توحید ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں مقصد توحید ہے، دعا کے لیے انگلی ہلانے کا جو طریقہ ہے وہ کہیں شریعت میں جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ کوئی کسی کو یاد ہو تو بتائے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ نے دعا کرتے ہوئے انگلی لائی ہو، کوئی مثال آپ کو یاد ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وجہ جو ہے کہ انگلی ہلا کر دعا کی جائے یہ طریقہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ تو شریعت میں ہاں جو توحید کی طرف اشارہ ہے اس کے لیے یہ طریقہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ ہم سے بھی کیسے پوچھ سکتے ہیں، یہی مطالبہ کر سکتے ہیں کیا کہ آپ بھی 2 مثالیں لائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے لیے اشارہ بھی کیا۔ ہاں، اس کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں مثالیں مل جائیں گی کہ آپ نے اشارہ جو ہے وہ توحید کے لیے کیا ہو۔ کوئی آپ غور کیجیے، نہیں ویسے آپ کو عام طور پر جو ہے نا ایسے، چلیے اس کے لیے میں بھی ذرا تلاش کر لیتا ہوں یا آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے مثالیں موجود ہیں کہ توحید کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر خود وضاحت ہے کہ اس کا مقصد توحید کی طرف اشارہ ہے، یعنی احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں اسی قسم کی حدیثوں میں۔ آپ ہاں جی، یہی تو اسی لیے تو اختلاف ہو رہا ہے نا کہ وضاحت نہیں ہے حدیثوں میں وضاحت ہے، اگر اس وقت میرے سامنے مضمون نہیں ہے۔ ویسے آپ ایسا کریں کہ اقبال صاحب آپ ذرا جائیے تو وہاں، ہاں جی اصغر صاحب ذرا لنگڑا کے چلتے ہیں، میرے کمرے میں جائیں اور جی میرے کمرے میں وہاں ایک رسالہ پڑا ہوا ہے محدث کا، چلیے جس کو بھی آپ بھیجیے، میرے کمرے میں محدث رسالہ پڑا ہوا ہے، جہاں میری کتابیں ہیں نا ان کے اوپر ہی محدث مارچ 2018 کا پڑا ہوا ہے، وہ ذرا لے ہے۔ حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے، اس کی سند موجود ہے خود۔ جی چلیے یہ تو اچھا، ایک بات میں نے آپ کو جو ہے وہ یہاں یہ بھی بتانی تھی کہ اگرچہ اس سے مقصود تو امام بخاری کا زاریہ کا رد ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ فنی مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مراسیل صحابہ حجت ہے۔ کیونکہ جب سارے صحابہ جو ہیں وہ ہر بات سے واقف نہیں تھے، تو جب صحابی سے سنتے تو بہت دفعہ جو ہے وہ اس کا نام نہیں لیتے تھے، ضرورت نہیں محسوس تو اس لیے مراسیل صحابہ حجت ہے، یہ فن حدیث کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں یہ بھی جو ہے وہ حل ہو گیا۔
لیکن ویسے امام بخاری کا جو مقصود ہے وہ ظاہریہ کا رد ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یعنی کہ دو صحابہ کی گواہی مانگا کرتے تھے، جی تو اس کا بھی رد اعتراض ہو گیا کہ ایسا حضرت عمر نہیں کرتے تھے، یا جن لوگوں نے حضرت عمر سے یہ استدلال کیا ہے. دیکھیے وہ بالکل اور بات ہے ہاں جی کہ حضرت عمر نے کہاں کہاں دوسرے آدمی کی تائید مانگی، ہاں جی، اس کی توجیحات الگ ہیں. اس وقت جو مسئلہ جو ہے اس کو قانون کی شکل نہیں نہیں، مراسیل صحابہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. مراسیل صحابہ کا معنی یہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ ایک واقعہ کا خود اس میں موجود نہیں ہوتا، اور جب اس میں موجود نہیں ہوتا تو پھر وہ جو ہے وہ یہ متفق علیہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں جی جب صحابہ سے کہا تھا نا کہ یہ چیزیں میں نے پہنچا دی، ہاں. تو اللہ کا قد بلغ تھا، تو صحابہ نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا. تو پھر اللہ کے نبی نے فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينقضها إلى النار اللهم اشهد اللهم اشهد. اس روایت میں یہ ہے. جی اب دیکھیے نہیں یہ آ گیا نا. یہ تو واضح ہے، لیکن نہیں ویسے میں نے وہ رسالہ منگوایا، اس کے اندر بھی اشارے موجود ہیں کہ اس کا موقع حل کیا. دراصل بات کیا ہے، ہمارے اندر جو ظاہریت پھیلی ہے نا، اس کے اندر اس کا فرق نہیں کیا جا رہا کہ حرکت دینے کا مقصد دعا ہے. اصل میں حرکت دینے کا مقصد دعا نہیں ہے، حرکت دینے کا مقصد جو ہے وہ توحید کا اشارہ ہے. یہی بات ہے نا کہ مقصد جو بھی ہو اس کے لیے دلیل تو ہمیں دینی پڑے گی نا. لیکن ابھی میں نے آپ کو ایک مثال تو ابھی دے دی ہے نا، ابھی آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا کہ اللہم اشہد. تو یہاں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ توحید کی طرف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی طرف اشارے کی مثالیں تو اور بھی مل جائے گی، آپ تلاش کر لیجئے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو دراصل امام بخاری چونکہ فن حدیث کے بھی ماہر ہیں، اس لیے وہ فن حدیث سے متعلقہ چیزیں بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اصول اجتہاد کے بارے میں مسائل ہوتے ہیں. اس کے بارے میں دیکھیے جی، بے شمار احادیث ہیں جس میں اشارے کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. اچھا وہ تو یہ مضمون تقریباً سارا بھرا ہوا ہے اس سے، لیکن جہاں تک بات ہے نا حرکت دینے کی اور حرکت نہ دینے کی، وہ روایتیں ایک نہیں ہے. حرکت نہ دینے کی روایتیں تو بہت سی ہیں. حرکت دینے کی روایت ایک ہے، اور حرکت نہ دینے کی روایتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اور اس کے متعلق مثلا آپ دیکھیے نا جی، حرکت نہ دینے کی جو روایت، ہمارا مسئلہ تو بنیادی طور پہ ہے کہ وہ حرکت دینی کہاں ہے یا انگلی کھڑی کہاں کرنی ہے. دیکھیے وہ تو ذکر ہے، وہ تو ذکر ہے کہ کلمہ توحید. وہی تو تلاش کریں. دیکھیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تاکہ ہم کسی کو اگر بات نہیں کر سکیں. آپ دیکھیے نا، یہ میں نے آپ کو جو ہے ہم کسی کو کہتے ہیں تو ذرا وہ مانگے. دیکھیے نا، مجھے موقع دے میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا نکال کر بتا سکوں. اللہ کا شکر ہے. دیکھیے ایک تو حدیث ہے سعد بن ابی وقاص کی، اور اس میں سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصنع ذلک وکان المشرکون یقولون انما یصنع ھذا محمد باصبعہ یسحر بها وکذبوا انما کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک یوحد بها ربہ. یعنی آپ نے جو انگلی کا اشارہ کیا یہ توحید کے لیے کیا ہے. اب اس حدیث میں سرات موجود ہے. اچھا اور حدیث سن لیجیے. ہاں اس کے بارے میں حدیث سعد بن وقاص کی، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور اچھا ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بارسوت شعیب ارناؤت کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. چلیے آگے اگلی حدیث لے لیتے ہیں.
اچھا جی، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہاکذا الاخلاص یشیر باصبعہ التی تلی الابہام، یعنی گویا کہ آپ نے اس انگلی کی طرف اشارہ کر کے یہ اخلاص، اور اخلاص سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا توحید، توحید کا مسئلہ، اسی لیے سورۃ اخلاص کا نام سورۃ توحید جو ہے وہ کس طرح ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ ویسے یہ صحیح ہے، یہ السنن الکبریٰ للبیہقی جو ہے اس سے ہے یہ۔ اور اسی طرح ایک تیسری حدیث بھی ہے کہ سئل ابن عباس عن الرجل یدعو یشیر باصبعہ فقال ابن عباس هو الاخلاص۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث میں اس کا جگہ جگہ ذکر ہے کہ یہ اخلاص کے لیے ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ توحید کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ انہوں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ عرفہ کے سلسلے میں جو ہے وہ حدیث سنائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں توحید کی طرف اشارے کے لیے یہ بات تو واضح ہے، اور یہ سمجھ بھی آتی ہے۔ دعا کے ساتھ اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کبھی ایک انگلی کا دعا سے کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا مقصد دعا ہے، وہ اصل میں اس لیے غلطی پر ہیں کہ اس کی شریعت میں کہیں مثال نہیں ہے کہ دعا کے لیے آپ نے انگلی ہلائی ہو۔ اگر اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دعا اس کی مثال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود ان حدیثوں میں دعا کا ذکر ہے، یدعو بہا کا ذکر ہے، تو اور اصل میں بات یہ ہے کہ ذکر ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہاں ذکر ہے کہ یہ اس کا سبب ہے؟ یہ کہاں ذکر ہے؟ صرف فعل کا ذکر ہے کہ آپ نے آپ یہ اس کا مقصد نہیں ہے اس میں۔ اچھا، یہ تو ایک فعل کا ذکر ہے کہ آپ جب یہ کام کرتے تھے تو اس فعل کے اندر دعا بھی پائی جاتی تھی، لیکن یہ بتانا کہ اس کا مقصد یہ تھا، یہ کہاں ہے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ ان حدیثوں میں ہے جن میں یہ ہے کہ آپ کا مقصد توحید بیان کرنا تھا یا آپ کا مقصد اخلاص تھا۔ ان حدیثوں میں تو ذکر ہے توحید کا، اور وہاں یہ ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کی تحقیق کے سلسلے میں باقی مزید آپ اس مضمون کو پڑھیں، چونکہ میرا بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے جب یہ مضمون لکھا تھا، لیکن میں نے یہ حدیثیں ساری اکٹھی کر کے جو ہے نا اس کا ایک مفہوم بیان کیا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اصول استنباط جو ہے اس کا مجھے ذوق ہے، اس لیے میں نے تو صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو فقہا ہیں، حتیٰ کہ شوافی اور حنفیہ، وہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جو علت وجہ بنتی ہے اس کی جو ہے وہ دیگر روایات میں تائید ہونی چاہیے کہ یہ علت جو ہے وہ شریعت اس کو اہمیت دیتی، علت مانتی ہے، علت دیتی ہے۔ خاص طور پر شوافی جو ہے نا وہ اس پہ بہت زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم از کم 2 مثالیں ہونی چاہیے علت کے لیے کہ شریعت اس کو علت مانتی ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب بعض چیزیں بڑی جو یعنی اہمیت والی اور خوفناک اس لیے کہ اس کے اندر انسان الجھ جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ امام بخاری نے جو ہے وہ اب نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر اعتراض نہ کریں تو اعتراض نہ کرنا جو ہے وہ حجت ہوتا ہے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے کوئی اور اعتراض نہ کرے تو وہ حجت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی طرف سے مکلف تھے کہ کوئی ایسی چیز جس پر آپ کا اعتراض نہ ہو وہ جو شریعت بن جائے گی، تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی چیز آتی تو آپ اس پر جو ہے وہ پھر اگر قابل اعتراض ہوتی تو آپ اس پر اعتراض کرتے، اور اگر آپ اعتراض نہ کرتے تو گویا کہ وہ بھی ایک ثبوت سنت کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم تقریر کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر امام بخاری نے ویسے یہ موقف واضح کیا۔ عام طور پر یہ محدثین آپ شرح نخبہ وغیرہ اٹھائیے، اس میں یہ فرق نہیں ہے، بلکہ وہ جب مرفوع کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر تقریر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں وہاں صحابی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تقریر کی، اور تابعی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تقریر کی۔ یعنی تقریری حدیث صحابی کی جو بات ہوتی ہے موقوف، وہ بھی تقریری ہوتی ہے، اور تابعی کی بھی تقریری ہوتی ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ نہیں، یہ صرف نبی اکرم کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں جو ہے وہ یعنی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی نا، کوئی اور آدمی خاموش رہے تو اس پر ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر جو ہے وہ جو اجماع سقوطی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اجماع سقوطی اسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی بولا باقی خاموش رہے،
تو ان کا خاموش رہنا اس لیے کہ بڑی مسرتیں ہوتی ہیں خاموشی کی. اب دیکھیے سیاسی اختلافات میں عام طور پر لوگ جو ہے وہ خاموش رہتے تھے, تبصرے کرتے ہی نہیں تھے. اچھا اب ذرا اس حدیث کو پڑھیے, اس کے اندر بھی کچھ ایسی الجھنیں ہیں. حدثنا حماد بن حمید حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی حدثنا شعبۃ عن سعد بن ابراہیم محمد بن المنقدر قال رأیت جابر بن عبد اللہ یحلف باللہ ان ابن سیاد الدجال قلت تحلف باللہ قال انی سمعت عمر یحلف علی ذلک عند النبی فلم ینکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ انہوں نے ابن سیاد کے دجال ہونے پر قسم اٹھائی. قل تو تحلف باللہ, میں نے کہا کہ کیا آپ اس پر جو ہے وہ حلف اٹھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے حلف اٹھایا ہے کہ میں نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ حلف اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے وہ انکار نہیں کیا. تو مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ تقریری حدیث ہے کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے, کہنے کو تو یہ تقریری حدیث موجود ہے, لیکن احادیث یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاموشی اختیار کی, اور اس لیے یہ ایک حدیث ہے کہ آپ نے خاموش رہ کر اس کا رد نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا رد نہیں کرتے تو وہ چیز متعین ہو جاتی ہے؟ یہ ایک سوال جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جو مسلم کے اندر تمیم داری کی حدیث ہے جس کے اندر دجال کا ذکر ہے, جساسہ کا ذکر ہے, جی جساسہ کا بھی ذکر ہے اور دجال کا بھی ذکر ہے, تو وہ جو حدیث ہے نا وہ اس کے مخالف ہے, کیونکہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی جزیرے میں جو ہے وہ قید ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اور ویسے تو آپ دیکھیں تو ابن سیاد اس بارے میں بڑا حساس تھا کہ ابن سیاد نے بہت دفعہ جو ہے وہ اپنی صفائی کے لیے کہا کہ آپ مجھے دجال کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں مدینہ میں پیدا ہوا ہوں, دجال تو مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھو میں مسلمان ہوں, مسلمان تھا, حج کے لیے باقاعدہ صحابہ کے ساتھ گیا ہے وہ ابن سیاد. کون نہیں تھا یہودی, لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. اس نے حج بھی کیا ہے باقاعدہ ابن سیاد نے, اور اسی دوران میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میں مسلمان ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دجال کی اولاد کوئی نہیں ہوگی, میری تو اولاد بھی ہے. تو اس طرح کی جو ابن سیاد جو ہے وہ دلائل دیتا تھا, اس کے ان دلائل کے اندر وزن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ جو جساسہ والی حدیث جو ہے نا مسلم کی, وہ بہر صورت اس سے ٹکراتی ہے. لیکن اس کے بعد معاملات ایسے تھے جو انسان کے بس میں نہیں ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غصہ دلایا تو پھول کا اتنا بڑا ہو گیا کہ پوری گلی بند ہو گئی. دیکھو آپ کو انسان ایسے نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جن کو کا شیطان سے تعلق ہوتا ہے نا, ایسی حرکتیں ایسے لوگ کر جاتے ہیں. اس کا شیطان سے تعلق تھا, اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھپ کر گئے ہیں اسے ملنے کے لیے, لیکن ماں نے بتا دیا کہ محمد آئے ہیں, اور وہ خود گڑ گڑا رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا کہ کاش کہ اگر یہ عورت اس کو نہ جگاتی تو ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیتے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں پورا اعتماد نہیں تھا. کہ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمیم داری کی روایت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے, اور اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کے بارے میں کامل یقین نہیں تھا. پھر جب تمیم داری نے آ کے واقعہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کامل یقین ہوا. بات یہ ہے کہ یہ توجیہ ایک موجود ہے, یہ توجیہ کی جاتی ہے. واقعہ تو شاید اسلام سے بھی پہلے کا ہے. نہیں, وہ اسی وجہ سے تو مسلمان ہوئے تھے کہ اس نے پوچھا تھا کہ آخری نبی آ گیا ہے, عرب میں نبی آیا ہے. جی, تو اس کے لیے توجیہ یہی بیان کرتے ہیں
کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک علم نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو تقریر ہے اعتراض نہ کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ گویا کہ یہ آپ نے اس کی تردید کر دی تمیم داری کے واقعہ سے، جی یہی مقصود ہے جی، یہی صحیح سمجھ آتی ہے بات۔ جی۔ اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا نازک ہے اور اس تحقیق طلب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے مسائل میں جو ہے وہ اختلاف کرتے تھے اور توجیہ بھی کرتے تھے۔ اب دیکھیے نا، یہاں جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر تو قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ابن سیاد جو ہے وہی دجال ہے۔ اچھا، تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک شخص ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ کی دیگر باتیں بھی، حتیٰ کہ ابن سیاد کے بارے میں بھی بات ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ پھول گئی، تو کسی نے کہا کہ یہ آنکھ کب سے پھولی ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے کہا تیرے سر میں یہ آنکھ ہے، تجھے پتہ نہیں کب سے پھولی ہے؟ تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شبہ کی صورت میں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہی جو روایت ہے جساسہ والی جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نقطہ اور بھی ہے جس پر میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ دراصل علماء کے اندر اگر تحقیق کا جذبہ ہو تو پھر علماء کا مذاکرہ علمی جو ہے اگر ہو نا تو یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ آج سے کوئی 17 سال پہلے جو ہے وہ ایک مذاکرہ کروایا تھا کہ قرب قیامت کی پیش گوئیاں، اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ یہ بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے اس کے بارے میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ دخان کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا اور عبداللہ بن عباس کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں دخان سے مراد قحط ہے، ایک کہتا ہے دخان سے مراد قحط ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہ آگ جو پھیلے گی اس کا دھواں ہے۔ اور قحط تو واقعہ ہو چکا تھا، اور یہ جو واقعہ ہے آگ پھیلنے کا یہ بہت بعد کا واقعہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام ایسی توجیحات پیش کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر اہل حدیث علماء کا انداز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو وہ الہیات کے اصولوں سے حل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس مذاکرے میں اس چیز کو جو ہے وہ واضح کیا تھا کہ یہاں الہیات کے اصول نہیں چلتے۔ الہیات کے اصول جو ہے ان کا تعلق غیبی امور سے ہوتا ہے، اور غیبی امور جو ہے ان کی کائنات اور ہے۔ تو اس لیے غیبی امور کی اگر توجیہ کوئی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے کچھ آ گیا اس پر جو ہے وہ، اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں سورت الف لام میم سجدہ میں یہ ہے کہ 1000 سال کا دن، اور ایک دوسری سورت جو ہے اس میں یہ ہے کہ 50,000 سال کا دن۔ اور مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے ان تینوں کی جو ہے وہ توضیح پر خاموشی اختیار کی ہے، اس لیے کہ ان کو نہیں سمجھ آئی۔ تو اس لیے یہ ممکن ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں اس کی وجہ سمجھ نہ آئے، لیکن ہم اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ نبی اکرم یعنی وحی کے اندر یہ چیز موجود ہے، چونکہ وحی کے اندر یہ چیز موجود ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، اور آج اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ اس طرح واضح کر دیا کہ دیکھیے نا، مریخ پر دن کی مقدار اور ہے، اور اسی طرح جو اور سیارے ہیں ان پر دن کی مقدار اور ہے۔ تو آج سائنس نے بتایا ہے ہاں جی، 6 گھنٹے دن، 6 مہینے دن اور 6 مہینے، ہاں وہی بھی قطب شمالی اور قطب جنوبی کا بھی معاملہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کی آج تو کھل گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو باتیں ہیں نا وہ اپنے دور کے مطابق تو وہ سمجھتے تھے، لیکن جو مستقبل بعید ہے اس کے بارے میں جو روایات ہیں نا ان کے بارے میں میرا ذہن یہ ہے کہ ان کی تحقیق ہونی چاہیے۔ خاص طور پر جیسے میں نے ابھی ابن سیاد کے واقعہ میں جو ہے وہ آپ سے ذکر کیا ہے کہ اب اس کی تحقیق کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو توجیہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا، لیکن گویا کہ یہ ایک حدیث ہے، ایک موقف ہے کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے، اور اس کے بارے میں جو تاریخی روایات ہیں ان کا بھی فرق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں فوت ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں غائب ہو گیا تھا، واقعہ حرہ میں غائب ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کی روایات اگر دیکھی جائیں تو صورتحال جو کافی الجھن پیدا کرتی ہے، مشکوک ضرور ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ اس طریقہ سے ہونی چاہیے کہ اس کو الہیات کے اصولوں سے نہیں، بلکہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ جو مستقبل بعید ہے
دیکھیے مستقبل بعید کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ صحابی جب کوئی روایت کرتا ہے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ سمجھ کر جو ہے وہ آگے بیان کر دیتا ہے، کیونکہ خبر تو صحابی کی ہوتی ہے نا، حدیث صحابی خبر دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے سمجھی۔ اب مستقبل بعید کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ایک بات کو سمجھنے میں جو ہے وہ صحابی غلطی بھی کھا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا خاص طور پر تعین، اسی لیے ہم نے اس موقع پر جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اچھالا تھا کہ یہ جو فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں یہ جو ہے وہ تعین کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس سے مراد اگر لے کہ اس سے مراد سونے کا پہاڑ ہے، اور کوئی اس سے اگر مراد لے کہ یہاں مراد جو ہے وہ سیال سونا ہے، سیال سونا ہے، تو ان دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح جو مستقبل بعید کے جو واقعات ہیں نا، ان کے اندر اس تحقیق کی ضرورت ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اس کی توجیحات پیش کی ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ ان کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب جیسے کہ ہمارے لیے ایک الجھن یہ پیدا ہوئی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے، اب اس کے بارے میں جو مجموعی طور پر اگر احادیث کو اکٹھا کریں تو یہ سمجھ یہ آتی ہے کہ یاجوج ماجوج کہیں کو کسی مخصوص علاقے میں کو گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت وسیع تعداد ہے۔ ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999,000 میں سے جو ہے یاجوج ماجوج سے لیے جائیں گے اور ایک تم میں سے لیا جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت کے لیے اور جہنم کے لیے 999 لیے جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ اب عام انسانوں سے جب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ان کے بارے میں یہ فرض کرنا جیسے کہ کچھ لوگ بند ہیں جن کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے اور وہ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے یہ معقول نہیں ہے، یعنی یہ بات جو ہے یہ معقول نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو وفود بھیجے گئے ہیں اس دیوار کی تلاش کے لیے، انہوں نے بقدر نشاندہی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفد بھیجا تھا، اور اس کے بعد تاریخ میں ایک اور عباسی خلیفہ ہے، اس نے بھی 50 آدمیوں کا وفد بھیجا تھا، تو انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ وہ دیوار جو ہے وہ گر چکی ہے، تو گری ہوئی دیوار کے نشانوں کی وہ پیمائش کر کے آئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مستقبل بعید کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر ایک تاریخ و جغرافیہ ہے، اور ایک ہمارے پاس وہ روایات ہیں جو اس تاریخ و جغرافیہ سے پہلے جو ہے وہ صحابہ کی باتیں ہیں۔ ان صحابہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ تاریخ و جغرافیہ جو ہے وہ اور کہتا ہے اور وہ صحابہ جو ہے وہ اور کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ اب زمین کے گرد جو ہے وہ کتنے چکر جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں۔ یہ تمام جو فضائی کام ہو رہا ہے اب ان کے لیے تو بالکل ایسی چیز ہے جیسے کہ آپ کے سامنے تھالی ہو۔ اب صورت آ رہی ہے کہ آج بھی کوئی شخص کہے جی زمین جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ سائنس بتا رہی ہے، تو یہ چیز مشاہدے کے خلاف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بہت سی چیزیں تاریخی ہیں جو مشاہدے کے خلاف ہیں۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں وہ تو میں نے نقطہ آپ کو صاف کر دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ بات لگائی جاتی ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک بتایا کہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے، وہ سوراخ کی بات تو جو ہے وہ تحریری غلط ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ ایک اشارہ تھا جس میں آپ نے جو ہے وہ 10 کی بات کی تھی، یہ 10 ہے، اور ایک اشارہ تھا جس میں آپ نے 90 کی بات کی تھی، اور 90 جو ہے وہ یہ ہوتا ہے 90، اور اگر 100 کی بات ہو تو 100 یہ ہوتا ہے۔ تو اس سے مقصود جو ہے وہ اصل میں تھوڑا وقت بتا رہا ہے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اور چونکہ یہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار کی گئی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سینکڑوں سال کے بعد جو ہے وہ اگر دیوار گر جاتی ہے تو کوئی بات جو ہے وہ اجنبی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ باقاعدہ انہوں نے چاٹ کر جو ہے وہ دیوار گرائی ہے، یہ اصل میں بات جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کی تحقیق کی ضرورت ہے، اور ان کی تحقیق کے اندر زبان بندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ
مذاکرے میں ان کو شریک کیا جائے جو آزادانہ اس پر سوچے، ان کا تاریخ کا بھی مطالعہ ہو، جغرافیہ کا بھی مطالعہ ہو. جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ جغرافیائی مطالعہ کے سلسلے میں، یاجوج ماجوج کے سلسلے میں وہ جو اطلاس القرآن ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی تھی. اس سے میرا یہی ذہن بنا ہوا ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی کسی علاقے میں بند لوگ نہیں ہیں، اب یہ نکل چکے ہیں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ تمام کی تمام غیر اسلامی قوتیں جو ہیں ان کی کتنی بڑی تعداد، یعنی مسلمان تو پوری دنیا میں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1.5 ارب ہے، اور ویسے پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ 7 ارب ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کے اندر بہت بڑی اکثریت وہ ہے جن کا کوئی مقصد زندگی سوائے اس کے کہ اسی دنیا کو بنا لو، آخرت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بلکہ مسلمانوں کے اندر صورتحال یہی ہے کہ عام مسلمان جو ہے وہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. اور علماء کی آپ دیکھیے کہ وہ بھی اپنی اولادوں کو دنیا پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں دین تو اپنے آپ آ جائے گا، لیکن دین نہیں آتا. اور ہمیشہ وہ خاندان جن کے اندر علم تھا اور انہوں نے پھر اپنی اولادوں کو جو ہے وہ دنیا پڑھائی، علم بالکل ختم ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان کو جو ہے وہ غور و فکر کر کے اس کے اندر تحقیق کی گنجائش ہے. اسی لیے اسی میں جو مذاکرہ اس کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مجھے وہ بات جو ہے وہ بیان کرتے کرتے ذہن سے نکل گئی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری کا ایک اصول اور بھی ہے. امام بخاری کی کتاب کا جو نام ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ راجہ یہی ہے کہ امام بخاری کی کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف شریعت سے متعلقہ باتیں نہیں ہیں. اگر شریعت سے متعلقہ باتیں ہوں تو وہ تو سنن کا لفظ جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو امور رسول اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ سنن کے علاوہ ہے. بہت سے امور ایسے ہیں جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتے. اور اسی طرح ایام سے مراد تو ظاہر ہے کہ تاریخ ہے، کیونکہ ایام سے مراد عام طور پر مغازی دیا جاتا ہے. تو جو مغازی جو ہوتی ہیں ان کی موٹی موٹی تاریخ جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، باقی باریکی کا تو علم نہیں ہوتا. لیکن موٹی موٹی چیزیں جس طرح ایک تاریخ تیار ہوتی ہے، تاریخ کے جو ذرائع ہیں وہ بالکل اور ہے، اور جو حدیث کے ذرائع ہیں وہ اور ہے. حدیث کے اندر تو ایک ایک جزوی کا تعین اور الفاظ کا تعین ہوتا ہے. تاریخ میں یہ بات نہیں ہوتی. تاریخ میں جو باتیں موٹی مشہور ہو جاتی ہیں نا، پھر اس کے بعد جو ہے مشہور ہوتے ہوتے ان کی تردید نہیں ہوتی تو وہ پھر بعد میں تاریخ بن جاتی ہے. تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخ کا اور حدیث کا، یعنی جس میں شرعی بات کوئی موجود ہے، اگر اس کا تقابل ہو تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی امام بخاری کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ جو صاحب فن لوگ ہیں ان کا انکار نہیں کرتے. اس لیے تاریخی معاملات میں امام بخاری جو ہے وہ ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جو مورخ ہیں. خاص طور پر دیکھیے نا، اب امام بخاری کا یعنی سے پہلے کا محمد بن اسحاق مورخ موجود ہے، مغازی اسحاق کا مصنف. اور اسی طرح جو آپ دیکھیے کہ طبقات ابن سعد بھی جو ہے امام بخاری سے پہلے کا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ تمام کے تمام مورخین ہیں. تو تاریخی معاملات میں ترجیح جو ہے وہ مورخ کو ہوتی ہے، اس لیے کہ مورخ کی نظر جو ہے وہ تاریخ پر ہوتی ہے. اس لیے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ تاریخ کے جو اصول ہیں ان کو الگ کیا جائے اور واضح کیا جائے، اور جو شریعت کے ثبوت کے لیے اصول ہیں ان کو جو ہے وہ الگ کیا جائے. تو احمد بن حنبل کی جو ہے وہ ایک بات معروف ہے کہ جب ہم جو ہے وہ حرام اور حلال کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں تشدد کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کے اندر باریک بینی اور ہم گہرے جاتے ہیں. لیکن جب اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ نرمی رکھتے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ ہماری باریکی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری کے بارے میں یہ بات انشاءاللہ کہیں آ جائے گی. میں نے ویسے اپنے استاد حافظ عبداللہ محدث روپڑی سے یہ بات سنی تھی کہ امام بخاری جو ہیں وہ جب مورخ کا مقابلہ ہو جائے تاریخی معاملات میں تو مورخ کو ترجیح دیتے ہیں. اور
یہ مذاکرہ جو ہے یہ میری بڑی خواہش ہے کہ ہو، تاکہ اس کے اندر جو چیزیں رہ گئی تھیں نا، خاص طور پر یاجوج ماجوج کی بات جو ہے اس مذاکرے میں موجود نہیں تھی، تو یاجوج ماجوج کی بات جو ہے وہ مجھے آپ کو پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ابھی تک میرا رجحان ادھر ہی ہے کہ تاریخی طور پر جو کچھ ثابت ہو چکا ہے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو لیکن اب اس کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ ساری رکاوٹ وہ نواس بن سمان والی جو حدیث ہے نا وہ رکاوٹ ہے۔ لیکن یہ چونکہ بات علمی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو امام بخاری تو ان کو روایت نہیں کرتے لیکن امام مسلم کر دیتے ہیں، تو اب صورت آ رہی ہے کہ امام بخاری نے جو ہے وہ جو کچھ ذکر کیا امام بخاری کی تو کوئی روایت جو ہے وہ تاریخ سے نہیں ٹکرا رہی اس وقت، لیکن مسلم کی جو روایت ہے نواس بن سمان والی وہ تاریخ سے ٹکرا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے میں چونکہ میں خود بھی ابھی تحقیق میں ہوں، کوئی بات اگر میرے ذہن میں مزید آئی تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اہل علم بیٹھیں اور بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کریں، اور اس کے لیے جیسے ہم نے پیش گوئیوں کے بارے میں ایک حصے کے بارے میں ہم نے کچھ اصولی باتیں کی تھی اور یہ باتیں اب بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ ذوق موجود ہو، لیکن ہمارے علماء کا جو ہے وہ ذوق ایسا نہیں ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں وہ فرقہ بندی کی وجہ سے اپنے فرقہ وارانہ مسائل پر جو ہے وہ بڑے مطمئن ہیں اور کسی اور چیز کی تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے اگر ان علماء سے رابطہ کیا جائے تو ان علماء کے ہاں کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی فہم تفہیم کی۔ چلیے پھر اب صورت حال یہ ہے کہ مجبوری ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے صحت زندگی دے تو انشاءاللہ اس پر ایک مذاکرہ اور کروا کر جو ہے وہ ایسی چیزیں جو رہ گئی تھیں اس مذاکرے سے ان کا بھی جو ہے وہ اصولی طور پر تعین کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج یہ مسئلہ جو ہمارے سامنے آیا نا ابن سیاد کا، اس کے بارے میں ابھی تو فی الحال وہی توجیہ جو ہے وہ مناسب ہے کہ ابن سیاد کے بارے میں جو حضرت عمر کی رائے تھی، اور اسی طرح جو ہے اچھا ایک بات اس کے اندر جو ہے وہ الجھن پیدا کرتی ہے کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کر کے تو روایت کی ہے۔ جب جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، کیا اس وقت تک جابر بن عبداللہ کے لیے یہ بات نہیں کھلی تھی کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے؟ یہ واضح ہونا نہ ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ وہ روایت ان کو تک پہنچی تھی یا نہیں، وہ دوسری روایت ہے تمیم داری والی، یہ سوال ہے۔ جی اگر وہ نہیں پہنچی تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کے ہاں شک تھا۔ جی چلیے بات ہوتی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تحقیق طلب ہے، ان میں مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل علم کو توفیق دے کہ وہ اکٹھے ہو کر افہام تفہیم کا جو ہے معاملہ کریں۔ چلیے جی یہ مسئلہ جو ہے وہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ باب الاحکام التی تعرف بالدلائل وکیف معنی الدلالہ وتفسیرها۔ کیونکہ الاعتصام بالکتاب والسنہ میں امام بخاری جو ہے وہ اس طرح فنی جو مسائل ہیں، خاص طور پر جو اجتہادی مسائل ہیں، ان کے بارے میں نقطے اٹھا کر جو ہے وہ پھر وضاحت کرتے ہیں حدیثوں سے۔ تو اب یہ امام بخاری نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی الفاظ میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بات کی جو ہے وہ خود تشریح کر دی ہو، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح نہیں کی، لیکن جو ہے وہ صورتحال کو اگر دیکھیں تو اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے جو جن کے بارے میں آپ نے صراحت کر دی ہے۔ ذرا آپ حدیث اگر آگے پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات جو ہے مزید کھل جائے گی۔ باب الاحکام التی تعرف بالدلائل، ایسے شرعی احکام بھی ہیں جو دلائل سے پہچانے جاتے ہیں۔ جی وقت اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الخیل وغیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا معاملہ جو ہے اس کو پیش کیا، اور اس کے علاوہ اور کے معاملے کو بھی جو ہے وہ پہلے تو آپ یہاں لفظ ہے امر الخیل وغیرہ، یعنی گھوڑوں اور دیگر چیزوں کا معاملہ پیش کیا۔ ثم سئل عن الحمر، پھر آپ سے جو ہے وہ گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا۔
تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اس قول سے جو ہے وہ اس کا جواب دیا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ اصل میں یہاں وہ جو بھلائی کا تصور ہے اور اسی طرح جو یہاں برائی کا تصور ہے، اس لیے کہ اجر ہے، پھر ستر ہے یا ستر ہے، اور پھر اس کے بعد وزر ہے، یہ تین قسمیں آپ نے بتائی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ جو خیر ہے اس کے اندر بھی عموم ہے، اور جو اس طرح برائی ہے اس کے اندر بھی عموم ہے۔ تو مقصد یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ دلالت کی صورت ہے کہ اس کے اندر وسعت پیدا کی جائے۔ تو وسعت پیدا کرنا جو ہے یہ دلالت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے امام شافعی اپنی اصولی کتاب میں یہ بار بار جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے لیے کوئی نص ہوگی یا نص کی اس پر دلالت ہوگی۔ اس لفظ کو بہت استعمال کرتے ہیں اپنے اس رسالے کے اندر۔ تو گویا کہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ صراحت موجود ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ صراحت نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ دلالت موجود ہوتی ہے، یا اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب آگے آپ پڑھیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا سانڈے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، نہ میں کھاتا ہوں نہ میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الذَّبُّ، آپ کی دسترخوان پر جو ہے وہ سانڈا کھایا گیا۔ تو اس سے جو ہے عبداللہ بن عباس نے استدلال کیا ہے بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَام، کہ اس سے یہ استدلال ہے کہ وہ حرام نہیں ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں صراحت تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پوری صورتحال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو اسی لیے آپ کے یہ جو الفاظ ہیں، نہ میں کھاتا ہوں اور نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، تو لیکن یہ دو لفظ ہیں میں کھاتا بھی نہیں ہوں، اس نے اصل میں الجھن پیدا کی ہے۔ تو اس کی وضاحت آپ نے فرما دی کہ میرے نہ کھانے کی وجہ جو ہے یہ میری طبیعت نہیں کرتی، تبھی مجھے اس سے جو ہے وہ نفرت ہے۔ اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ بعض یہ پیاز ہو گیا، لہسن ہو گیا، جن کے اندر ایک بدبو ہوتی ہے، یہ جیسے ہمارے ہاں مولی کھا لیں تو اس کے بعد ڈکار آتے ہیں، ان کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں جو ہے وہ خود نہیں کھاتے تھے، لیکن صحابہ کو کہتے کہ آپ کھائیں، اور صحابہ نے پوچھا بھی کہ پھر آپ کو نہیں کھا رہے گا؟ میں اس سے گفتگو کرتا ہوں جس سے آپ نہیں کرتے۔ چلیے جی، اب یہ تو امام بخاری نے اوپر خلاصہ تو بیان کر دیا ہے، اب اس کے بعد تفصیلی حدیث لا کر جو ہے وہ اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں۔ حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن زید بن اسلم عن ابی صالح السمان جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیر لثلاثۃ لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر فاما الذی له اجر فرجل ربطها فی سبیل اللہ فاطال فی مرج او روضۃ، تو فما اصابت فی تیالہا ذالک المرج والروضۃ کان لہ حسنات۔ یہاں مرج جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں کہ گھوڑے کو عام طور پر جو ہے وہ ایک رسی باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ اس رسی کے ذریعے سے جہاں جہاں تک جو ہے وہ گھوم پھر سکتا ہے گھوم پھرتا رہے، تو اس کو بولتے ہیں مرج۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر رسی نہ باندھے تو کسی جو ہے وہ باغیچے وغیرہ میں گھوڑے کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور وہاں وہ باغیچہ میں پھرتا رہے، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ جو رسی لمبی کر کے گھوڑے کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے یا جڑنگے لگاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ جو گوبر کرتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اس گھوڑے کو تیار کر رہا ہے، اس کے لیے تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ نیکیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ اگر اس نے جو ہے وہ اپنی جو لمبائی اس کو دی ہوئی ہے، اس کے اندر اس نے جو ہے وہ رسی مثلا تڑوا لی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں چونکڑیاں بھرنا، تو اس نے چونکڑیاں بھر کر جو ہے وہ اس نے
شرفن اور شرفین، ٹیلوں کو جو ہے وہ اس نے جو ہے پار کر لیا. تو کانت آثارها و اوراثها حسنات لہ، تو اس کے جو جتنے بھی نشانات لگتے ہیں وہ بھی، اور جو گوبر وہ کرتا ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ نیکیاں ہوتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جب اجر کی نیت سے ایک کام کرتا ہے تو اس سے متعلقہ ایسی چیزیں جس میں اس کی نیت نہیں بھی نہیں ہوتی، اس کا ثواب ان کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. تو اس لیے انسان کا جو زندگی کا مقصد ہے نا وہ متعین ہونا چاہیے. اور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہدا کے اندر یہی بیان کیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ پر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو نیکی کی راہ ہے اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جتنا وہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. باقی وہ الگ بات ہے کہ کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے، اور اس لیے فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو اس کے لیے بہتر ہے اس کے اندر ترقی دے دیتے ہیں، اور جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. تو آگے ہے وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَن تُسْقَىٰ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ. یہاں تک کہ اگر وہ کسی دریا کے پاس سے گزرتا ہے اور اس میں سے کچھ پانی پی لیتا ہے، حالانکہ اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اسے وہ پانی پلائے، تو یہ بھی اس کی نیکیوں میں شامل ہوگا. مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا مقصد ٹھیک ہو تو مقصد سے متعلقہ جتنی چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں بغیر ارادے کے، ان سب کا ثواب جو ہے اسے مل جاتا ہے. وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ، یہ ہے اصل میں اس آدمی کے لیے اجر. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تغنّيًا وتعففاً، جی ایک آدمی وہ ہے جس نے اس کو اس لیے باندھا ہوا ہے تاکہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں اور میں کسی سے سوال کرنے سے بچ جاؤں، یعنی اپنی ضرورت کے لیے باندھا ہوا ہے. وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهِ وَلَا ظُهُورِهَا فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، اور اس کی پیٹھ میں اور اس کی جو گردن میں جو اللہ کا حق ہے وہ نہیں بھولا. مطلب اس کو باندھا ہوا ہے لیکن اس کو جو ہے صحیح خوراک دیتا ہے، صحیح اس کو پانی وغیرہ پلاتا ہے، یعنی اس کا حق پورا کرتا ہے. تو وہ جو ہے یہ اس آدمی کے لیے ستر ہو جائے گا، یعنی پردہ بن جائے گا. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً، اور جس نے اس کو باندھا ہوا ہے صرف دکھاوے کے لیے، فخر کرنے کے لیے. جیسے ہمارے ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، پھر ایک کی بھی دو کی تین 10 بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام کا تمام کام جو ہے اس کا وہی وبال ہے جو سواری کو جو ہے وہ باندھنے کا وبال ہے. فَهِيَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِذْرٌ، تو یہ سارے کا سارا اس پر بوجھ ہوگا. وَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں کے بارے میں پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا فَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَٰذِهِ الْآيَةُ الْفَاضِلَةُ الْجَامِعَةُ. تو اللہ نے اس میں مجھ پر جو آیت اتاری ہے وہ یہی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو عموم ہے، اس عموم کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اسی قسم کی چیزیں ہیں. چلیے جی اگلی حدیث. حدثنا یحییٰ حدثنا ابن عیینۃ عن منصور ابن صفیۃ عن امہ عن عائشۃ ان امرأۃ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا محمد هو ابن عقبۃ حدثنا الفضیل ابن سلیمان النمیری عن منصور ابن عبد الرحمن ابن شیبۃ حدثنی امی، جی ان عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی منصور بن عبد الرحمن بن شیبہ جو ہے اس کی ماں جو ہے، یہ اس کی ماں کا نام غالباً ساسا بنت معاویہ ہے. بنت معاویہ. تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات سنی ہے. نہیں، یہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جس نے حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا، یہ اس کا نام ہے ساسا بنت معاویہ. کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے حیض کے بارے میں پوچھا کہ کیف تغتسل منہ، یعنی اس سے وہ کیسے صفائی حاصل کرے. تو آپ نے فرمایا تاخذین فرصۃ ممسکۃ فتوضئین بہا، کہ تم ایک جو ہے وہ فرصہ کہتے ہیں، ایک تنبے کو لے لو، ایک روئی کا جو ہے وہ ٹکڑا لے لو، تو اس کو لے کر جو ہے اس کو جو ہے وہ کستوری والا ہو، یعنی اس کے ساتھ کستوری لگی ہو، تو فتوضئین بہا،
تم اس سے جو ہے وہ صفائی کر لو۔ کیا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ان دنوں اس طرح کی جیسے ہمارے ہاں کیمیکل آ گئے ہیں، اس طرح کیمیکل تو ہوتے نہیں تھے، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ سادہ چیزوں سے ہی، اب جو کستوری ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس لیے یہ بتایا کہ کستوری لگا کر جو جہاں جہاں سے خون آتا ہے تو چونکہ کافی دن وہ آتا رہتا ہے، اس لیے وہ جگہ جو ہے متاثر ہوتی ہے، تو وہاں اس کے ساتھ جو ہے صفائی کر لی جائے تو یہ پوری صفائی ہو جائے گی۔ قالت کیف اتوضا بہا یا رسول اللہ، تو آپ نے لفظ بولا نا کہ تم صفائی کر لو، اس نے سمجھا کہ مجھے کوئی وضو کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، تو کہتی میں اس کے ساتھ کیسے وضو کروں، کیسے میں وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ توضعی، تم جو ہے وہ اپنی صفائی کر لو۔ قالت کیف اتوضا بہا یا رسول اللہ، میں کیسے صفائی کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ توضعین بہا، تو بس اسی طرح جو ہے وہ اس سے ہی صفائی کرے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے زیادہ تو کھل کر اس سے بات نہیں کر سکتے، تو گویا کہ اب انہوں نے پھر اس کو پکڑ کر جو ہے وہ پردے میں لے گئیں اور اسے جا کر بتایا کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ جہاں سے یہ خون آتا ہے وہاں جو ہے وہ دبوں کے نشان رہ جاتے ہیں، وہ کستوری کے ساتھ ان دبوں کے نشانات بھی مٹا دیے جائیں، یہ مقصود ہے۔ تو اس طرح امام بخاری نے یہاں یہ بتایا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ دوسرے کو بتائی جاتی ہیں، اور یہ دلالت کی صورت یہ بھی ہے کہ دوسرے کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہاں لفظ وضو جو ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہاں وضو سے مراد وہ وضو نہیں ہے بلکہ یہاں وضو سے مراد وہ صفائی ہے، یہ استدلال کی صورت ہے نا، یہ بھی دلالت ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں دلالت اور استدلال کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابن حزم جو ہے وہ دلالت اور استدلال کا فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دلالت اور استدلال ایک ہی چیز ہے۔ امام بخاری جو ہیں وہ اس کا فرق کرتے ہیں، وہ دلالت تو یہ ہوتی ہے جب کہ کسی نص کی کسی چیز پر دلالت ہو، اور استدلال وہ ہوتا ہے جو ایک مجتہد جو ہے وہ اس میں غور و فکر کر کے اس میں سے نقطہ نکالتا ہے۔ نہیں، گویا کہ جو اجتہاد کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ استدلال ہوتا ہے، اور جو اس کی اپنی دلالت ہوتی ہے وہ ظاہر نص کی دلالت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اصول فقہ چونکہ آپ یہ مجھ سے سن چکے ہیں کہ شوافی کا تو اصول فقہ کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نصوص سے اصول فقہ جو ہے وہ نکالتے ہیں، جبکہ حنفیہ کے نزدیک جو ہے وہ فقہ کو انہوں نے سامنے رکھ کر جو ہے وہ اصول فقہ تیار کی ہے، اس لیے حنفیوں نے بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ اس کی پیش کی ہے تاکہ جہاں کہیں کوئی بات بنتی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ وہاں، لیکن شوافی کے ہاں جو ہے وہ اتنی تفصیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شوافی کے ہاں جو ہے وہ قیاس بہت عام ہے، یعنی ایسی کئی چیزیں ہیں جن کو حنفی قیاس نہیں مانتے لیکن شوافی ان سب کو قیاس مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، اور اس حکم کے نتیجہ میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی عملی شکل کیا ہو، تو اس کے لیے ایک اصطلاح ہے کہ آپ کے حکم کی علت پہچاننے کے لیے جو ہے وہ 3 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے تحقیق المنات، منات کہتے ہیں علت کو۔ تحقیق المنات کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ بھئی جب نماز پڑھو تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھو۔ اب یہ ہے کہ جو قریب کا آدمی ہے اس کے لیے بھی مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پر آج کل بلڈنگیں بن گئی ہیں، بعض دفعہ کعبہ سامنے نہیں ہوتا، مکہ مکرمہ بھی اس طرح بن جاتی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں جو ہے وہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے علامتوں سے انسان وہ محنت کر دے، اور اس کو کہتے ہیں تحقیق المنات۔ اس کو جو ہے وہ شافعی قیاس مانتے ہیں، حنفی اس کو قیاس نہیں مانتے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک ہے تنقیح المنات۔ تنقیح المنات یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز میں کئی اوصاف پائے جاتے ہیں، اور ان اوصاف کے بارے میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا وصف جو ہے وہ اثر مؤثر ہے اس کی حرمت کے اندر یا اس کے اجر کے اندر، تو جس کو جو ہے وہ نکھارا جاتا ہے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تنقیح المنات۔ تنقیح المنات کا یہ ہے کہ نکھار کر کے جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کی علت بنتی ہے۔ جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا کوئی شراب ہے، اس کا رنگ کچھ بھی ہو تو رنگ کی تو کوئی تاثیر نہیں ہے اس کی حرمت میں، اسی طرح وہ جو ہے شراب بہنے والی ہے یا
اس کی کوئی شکل جو ہے وہ ٹھوس ہے جیسے کہ افیم وغیرہ ہوتی ہیں، جس میں نشہ ہے وہ تو ساری کی ساری حرام ہوگی، لیکن اصل جو علت ہے وہ کیا ہے؟ نشہ۔ جب نشہ پایا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تنقیح المناد کی شکل ہے، اور ایک ہے تخریج المناد۔ تخریج المناد یہ ہوتی ہے کہ غور و فکر کر کے جو ہے وہ علت معلوم کی جائے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ شوافع کے نزدیک تو یہ بھی قیاس ہے، اور اسی طرح یہ جو عام طور پر دلالت کی کیفیتیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں اصول فقہ میں جو عام طور پر یہ بات آتی ہے، جس میں یہ آتا ہے عبارت النص اور پھر اشارت النص، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دلالت النص، اور پھر اس کے بعد اقتضاء النص۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ حنفی تو اس کو کیفیتیں مانتے ہیں، اس کو قیاس نہیں کہتے، لیکن شوافع تمام کے تمام اس کو بھی جو ہے وہ قیاس کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے عبارت النص کو جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں عبارت النص ہے وہ تو نص کا جو اصل مفہوم ہوتا ہے، عبارت النص سے تو وہ مراد ہوتا ہے۔ تو اس لیے باقی چیزیں جو ہیں وہ اشارت النص ہو یا دلالت النص ہو یا اقتضاء النص ہو، تو شوافع جو ہے وہ اس کو بھی قیاس ہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو عام طور پر ہندوستان کے اندر یہ بات رائج ہو گئی ہے نا کہ حنفی قیاس کے بہت قائل ہیں، یہ بات جو ہے یہ دراصل عدم واقفیت کی وجہ سے ہے، ورنہ شوافع جو ہیں انہوں نے تو تمام چیزوں کو قیاس قرار دے کر، اس طرح ان کے ہاں تو قیاس بہت زیادہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جیسے کہ امام بخاری نے واضح کی ہے کہ ان کے نزدیک قیاس جو ہے یہ فرع نہیں ہے، دونوں اصل ہے۔ اس کی میں تشریح جو ہے وہ کر چکا ہوں اپنی پچھلی ایک عنوان کے تحت۔ چلیے جی، آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں اب لے لی ہیں، اب آئندہ جو اگلی بات ہے وہ انشاءاللہ پھر